اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سرورام باعث تخلیق کائنات حضور سیدی و مولائی و آقائی و ملجائی احمد مجتبیٰ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مولا پاک میرے دل، دماغ، زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے۔ ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں۔ بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، ماہ شعبان المعظم کی 25 تاریخ ہو چکی ہے۔ یہ مبارک اور مقدس مہینہ اپنی رخصت کے قریب ہے اور ایک عظیم اور بابرکت مہینہ ان قریب ہمارے درمیان جلوہ فکن ہونے والا ہے، اور یہ وہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے کہ خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کو اس کے لیے تیار کیا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں نا محافل ہوتی ہیں، اور محافل کے اندر نقیب ہوتے ہیں جو تلاوت کے لیے دعوت دیتے ہیں، نعت شریف کے لیے دعوت دیتے ہیں، خطاب کے لیے دعوت دیتے ہیں، اور جو نقباء ہوتے ہیں وہ عموماً جن کو دعوت دیتے ہیں ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، اور لوگ بھی خاموشی سے سن لیتے ہیں۔ ہر سال نا ماہ رمضان المبارک کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں۔ لوگ ایسے سنتے ہیں کہ جیسے بس کوئی سرسری سی باتیں ہیں اور رٹی رٹائی باتیں ہیں، پہلے بھی سنی تھی اب بھی سن رہے ہیں، اور بس وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکلنے والی بات ہوتی ہے، جیسے وہ نقیبوں کے ہم تعریفی پل باندھتے ہوئے سنتے ہیں نا کہ بھئی حضرت علامہ فلانا 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 7 8 10 القاب لگائے جاتے ہیں، اور لوگ سن لیتے ہیں، روٹین کے جملے ہیں، رٹے رٹائے ہیں، اور یہ عموماً ہوتا بھی ہے کہ اگلا چاہے جیسا بھی ہو لیکن اس کو لقب اتنے بڑے دے دیتے ہیں کہ جو کسی کے وہ بیچارہ چاہے اس لقب کی گرد کو بھی نہ پہنچا ہو۔ ایک جگہ میں ایک محفل پہ گیا تو وہاں ایک مولوی صاحب بیچارے، ان کا خصوصی خطاب تھا اور میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا تھا، بس وہ کیسٹیں سن کے تو سر تھوڑی سی اچھی تھی، پہلے نعتیں پڑھتے تھے، نعتیں پڑھتے پڑھتے وہ مولوی صاحب بن گئے۔ اب جو محفل کروا رہے تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ قاری صاحب آپ نا ان کو دعوت دیں۔ میں نے کہا بات سیدھی ہے، میں نے تو دعوت دینی نہیں، کیونکہ اگر میں نے دعوت دی تو آپ نے ناراض ہو جانا ہے۔ وہ کہنے لگے بھی وہ کیوں؟ میں نے کہا اگر دعوت دوں گا تو آپ کہیں کہ حضرت علامہ فلانا فلانا، اور میں اس بندے کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں تو میں کیسے اس کو علامہ کہہ دوں؟ تو میں نہیں یہ کہہ سکتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نقیب ہوتے ہیں، یہ القاب بولتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، اور کیونکہ وہ رٹے رٹائے جملے ہیں اور ہم بس وہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک باعمل عالم دین یا صاحب تقویٰ کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ وہ کسی بندے کے بارے میں کہے کہ حضرت علامہ فلاں فلاں، تو پھر لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ بندہ جو خود اتنا باعمل عالم دین ہے یہ کسی بندے کو علامہ کہہ رہا ہے کہ عام نقیب یہی جملے دہرائے گا تو ہم نہیں سمجھیں گے، کہیں گے بس ٹھیک ہے یہ نقیبوں کی عادت ہوتی ہے۔
لیکن جب کوئی باعمل عالم دین اس طرح کے جملے دہرائے گا تو پھر لوگ سمجھیں گے کہ یار واقعی یہ نا کوئی کچھ نہ کچھ تو اس بندے میں ہوگا کہ فلانا بندہ بھی اس کی تعریف کر رہا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زبان پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زبان سے کہے ہوئے جملے لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے معیار پہ کسی کو پرکھتے ہیں اور پھر کوئی جملہ بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار اس بندے نے اس کی اتنی تعریف کر دی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو خاص بات ہوگی۔ اور میرے بھائی، ماہ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی فضیلت، جس کا مقام، جس کا مرتبہ آنے سے پہلے، جیسے مولوی صاحب کی تقریر سے پہلے نقیب کہتا ہے جی اب جو تقریر کرنے آ رہے ہیں یہ وہ ہیں علامہ فہامہ مفتی فلاں فلاں، اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے اس مبارک مہینے کے فضائل یا خدا نے بتائے ہیں یا مصطفیٰ جان رحمت نے بتائے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے فضائل و مناقب بیان کیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں شعبان کے آخری دن حضور نے ہمیں خطبہ دیا اور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عظیم مہینہ تم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے، وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضلیت کی حامل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، جس میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ سنا نا، خدا کی قسم وہ صحابہ تقویٰ لوگ تھے، وہ پرہیزگار لوگ تھے، وہ آخرت کی طرف توجہ رکھنے والے لوگ تھے، وہ دنیا کے کام کرتے تھے لیکن ان کی مثال وہی تھی کہ جیسے کشتی پانی میں ہوتی ہے لیکن پانی کشتی میں نہیں ہوتا، پانی کشتی میں ہوگا تو وہ ڈوبے گی۔ وہ دنیا میں ایسے رہتے تھے جیسے کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے۔ وہ صاحب تقویٰ اور دل کے مضبوط ایمان والے لوگ تھے۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سنا ان لوگوں نے کہ ماہ رمضان المبارک کے اتنے فضائل ہیں، پھر اس مہینے کے آنے سے پہلے وہ اس کی تیاری کرتے تھے۔ غنیۃ الطالبین کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام تو صحابہ کرام تھے، بعد میں آنے والے کچھ ادوار تک سلف صالحین کا معمول یہ رہا تھا، جو حاکم لوگ تھے وہ اپنی عدالت اور قضاء کے معاملات، فیصلوں کے معاملات کر لیتے تھے، جو قاضی تھے وہ جو فیصلے لٹکے ہوتے تھے ان کو جلدی جلدی فارغ کرتے تھے، کیس فارغ کر لیتے تھے، جس نے اپنے گھر کا کوئی کام کاج کرنا ہوتا تھا وہ کام کاج سے فارغ ہو جاتا تھا۔ لوگ اپنے سارے کام اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے ان کو کر کے فارغ ہو جاتے تھے، جیسے یہ مبارک مہینہ آتا تھا اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے، کیونکہ مضبوط ایمان تھا، پختہ کہ بھئی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نیکی کا ریٹ بڑھ چکا ہے، نیکی کی ویلیو زیادہ ہو گئی ہے، نیکی ایک ہے ثواب 70 گنا ہے، 70 گنا تک اس کا ثواب زیادہ ہو چکا ہے۔ اب سارے کام کاج یار پہلے ہی کر لو، سیزن کے دن آتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں چھتی چھتی کام مکاؤ، جب منڈے دا ویاہ بھی کرنا ہے تو پہلے ہی کر لو، کام دے دنوں چ ٹینشن نہ بنے، بھئی کام سے پہلے اس سے بھی فارغ ہو جاؤ، اور جو کوئی گھر میں سفیدی وغیرہ کرنی ہے اس سے بھی فارغ ہو جاؤ، جی فلانا کام ہے جی انہوں بھی نپٹاؤ، وہ سیزن آ رہے ہیں، کاروبار کے دن آ رہے ہیں، کاروبار کے دن آنے سے پہلے یا پہلے لوگ کر لیتے ہیں یا کہتے ہیں چلو یار 4 پیسے کٹھے کر لئیے، سیزن لا لئیے تو بعد چو کر لیں گے، یا بعد میں کرتے ہیں۔ جب سیزن کے دن ہوتے ہیں، جب کاروبار عروج پہ ہوتا ہے، اس وقت لوگ کوئی کام نہیں چھیڑتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ دن کوئی روز تو نہیں آنے، یہ تو کہیں سال بعد سیزن آتا ہے، اب آیا ہے، اب ساری توجہ کاروبار کی طرف مرکوز کرنی ہے۔ اور میرے بھائی یہ مبارک مہینہ کوئی روز تھوڑا آنا ہے، صحابہ کرام کا معمول تھا، وہ کہتے تھے سارا یہ مبارک مہینہ سارے کام پہلے فارغ کرتے، پورا مہینہ اللہ کی عبادت کرتے، رب قدوس کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارتے، روزے بھی رکھتے، راتوں کو قیام بھی کرتے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے، سارا دن مزدوریاں بھی کرتے، اور مزدوریاں کرنے کے ساتھ اللہ کی عبادت، اور انہی روزوں کے درمیان جنگ بدر بھی ہوئی ہے، انہی روزوں کے درمیان
کئی جنگیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے لڑی ہیں، اور اس حالت میں لڑی ہیں کہ ایک کھجور ہوتی تھی کھانے کے لیے، آدھی کھا کے روزہ رکھ لیتے تھے، آدھی کھا کے روزہ کھول لیتے تھے۔ اس سخت حالت کے اندر، مشقت کی حالت کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے روزے نہیں چھوڑے۔ پورے روزے رکھنے کے بعد جب یہ مبارک مہینہ رخصت ہوتا تھا، حضور کی بارگاہ میں آ کے روتے تھے اور ساتھ کہتے تھے یا رسول اللہ ہم نے تو مبارک مہینہ آیا تھا آ کے چلا بھی گیا، یا رسول اللہ ہمارا تو دل کرتا ہے کہیں رب پورے سال کو ماہ رمضان بنا دیتا، اور ہم پورا سال ہی اللہ کی عبادت اسی خشوع خضوع کے ساتھ کرتے رہتے۔ ان لوگوں کا معمول یہ تھا، کیونکہ میں نے عرض کی نا مضبوط ایمان تھا۔ ہم دنیا دار لوگ ہیں، دنیا کے معاملات میں الجھے ہوئے، لیکن میرے بھائی چل کوئی نہیں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط تو نہیں ہے، لیکن چلو سال بعد تو ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو اس طرف راغب کریں۔ سارا سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزر جاتا ہے، سست لوگ ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کے عبادت اور بندگی کے معاملات میں ہم سے سستی ہوتی رہتی ہے، لیکن جو ہی یہ مہینہ آئے تو ہمیں اپنے رب کے حضور عاجزی کے ساتھ پیش ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر واضح اور دو ٹوک الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض ہیں، یعنی روزے ایمان والوں پہ فرض ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ امیروں پہ فرض ہیں یا غریبوں پہ فرض ہیں، نہ اللہ پاک نے یہ شرط لگائی ہے کہ دکاندار پہ فرض ہیں یا مزدور پہ فرض ہیں، ریڑھی والا ہو یا دفتر کے اندر اے سی میں بیٹھنے والا ہو، یعنی کسی شعبے کو خاص نہیں کیا۔ جو کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتا ہے اس بندے پہ اس مبارک مہینے کے روزے فرض ہیں۔ آج ہمارے پاس بہانے بہت زیادہ ہیں، ہمارے ساتھی کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی مولوی صاحب میں کیسے روزے رکھوں، میں نے تو کام بھی کرنا ہوتا ہے، مزدوری کرنی ہوتی ہے۔ بھی اللہ تعالیٰ نے تو یہ شرط ہی نہیں لگائی کہ بھی مزدور روزہ نہ رکھے، صرف بیمار کو اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یا مسافر کو رخصت دی ہے۔ مسافر کو اجازت ہے، وہ چاہے تو رکھ لے چاہے تو نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ شرعی سفر کے اندر جو نکلا اس کو رخصت دے دی۔ جو بیمار ہے، جس کی بیماری اتنی شدید ہے کہ اگر بھوکا رہے گا تو وہ اس کی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، تو اب اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت اور رخصت ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے تو بعد کے ایام میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ اگر دائمی مریض ہے کہ بھئی وہ ایسا مرض اس کو لاحق ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا بیچارہ، اب اس کو اجازت دی گئی کہ بھئی تم ان روزوں کا فدیہ ادا کر دو، لیکن روزہ ہی رکھو تو تمہارے لیے پھر بھی بہتر وہی ہے، روزہ رکھنا ہر حال میں بہتر ہے۔ رخصت دے دی ان دو بندوں کو، لیکن نہ مزدور کو رخصت دی، نہ دکاندار کو رخصت دی، نہ امیر کو رخصت دی، نہ غریب کو رخصت دی، نہ ریڑھی چلانے والے کو رخصت دی، نہ مستری کو رخصت دی۔ کوئی شعبہ اللہ تعالیٰ نے خاص نہیں کیا۔ فرمایا جو کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ زندگی کے کسی شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اب اس کو اس مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، یہ فرض ہے اور یہ لازم ہے۔ اب دیکھیں نا، میں نے عرض کی کہ لوگ بہانے بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے مزدوری کرنی ہوتی ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ سخت حالات ہیں ہمارے۔ میں نے عرض کر دی کہ جنگ بدر کے اندر عرب کی گرمی اور پھر تپتا صحرا، پھر میدان جنگ، اور اس کے باوجود آدھی کھجور سے روزہ رکھ کے، آدھی کھجور سے روزہ افطار کر کے وہ صحابہ قیامت تک کا ہر عذر ہی انہوں نے توڑ دیا۔ اب کوئی بندہ کہے میں اینٹیں اٹھاتا ہوں، اب کوئی بندہ کہے میں کانڈی چلاتا ہوں، اب کوئی بندہ کہے جی میں ریڑھی چلاتا ہوں، اب کوئی بندہ کہے کہ میں نے سارا دن دھوپ میں بیٹھنا ہوتا ہے، کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ، یہ تو میدان بدر کا نقشہ ہے، آپ اس سے ہٹ کے معاملات کو دیکھیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے، اکثر صحابہ مزدور تھے۔ مدینہ النور میں جب وہ کھجوروں کے باغ تھے، لوگ ان کی باغبانی بھی کیا کرتے تھے، معاملات وہ بھی تھے، یعنی کھیتی باڑی کے معاملات بھی تھے، مزدوری بھی صحابہ کرتے تھے، تاجر بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق تاجر، حضرت عثمان غنی تاجر، دیگر حضرت عبد الرحمن بن عوف تاجر،
سارے معاملات جو بہانے ہم بناتے ہیں، ان سارے بہانوں کو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے توڑ دیا۔ اب دیکھیں نا، ہمارا غریب بندہ عذر پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی دیکھیں نا فلانے لوگ ہیں، وہ جو مالدار طبقہ ہے وہ تو اے سیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو روزہ کوئی بات نہیں ہے، ہم نے تو دیکھیں نا جی یہ مشقت والے کام ہیں، یہ معاملات ہیں۔ اور میرے بھائی جب وہ یہ عذر بھی موجود نہیں ہے، صحابہ کرام کے دور میں کون سے اے سی تھے؟ اس دور میں کون سے دفتر تھے؟ وہ لوگ کہاں پہ دفتروں میں بیٹھ کے یا اے سیوں میں بیٹھ کے روزے گزارا کرتے تھے۔ یہ بیمار کو رخصت دی گئی ہے تو آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ بہانے بنا لیتے ہیں۔ بس تھوڑا سا بخار چڑھ گیا تو ہم نے روزہ نہیں رکھنا جی، بخار چڑھا ہے، بس چھوٹی سی بیماری، اس چھوٹی سی بیماری پہ لوگ عذر اور بہانے بنا دیتے ہیں اور روزے جیسی عظیم عبادت کو ترک کر دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان المبارک کا ایک روزہ اگر بندہ جان بوجھ کے چھوڑ دے، ساری زندگی اس کی قضا میں روزہ رکھتا رہے، وہ ثواب اس کو نہیں مل سکتا جو ماہ رمضان کے روزے کا ثواب۔ آج ماں باپ بھی بڑے نازک مزاج ہو گئے ہیں، بچہ بالغ ہو گیا ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں چلو جی کوئی نہیں، یہ نہیں آنا ہے، ابھی یہ بچہ ہے۔ بھئی جب بالغ ہو گیا، اس پہ شرعی احکام لاگو ہو گئے، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بچہ نہیں ہے، تو رب سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتا ہے، یعنی یہ باپ کی محبت کیا رب کی محبت سے بھی زیادہ ہے جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ روزہ رکھے۔ اور خود نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بیان فرما دیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ رکھو اللہ تمہیں صحت دے گا۔ پھر کون سا باپ ہے جو کہتا ہے جی میرا پتر کدھر بیمار نہ ہو جائے، میرا بچہ کہیں تکلیف میں نہ آ جائے؟ اور ہم نے معاشرے کے اندر بڑے لوگوں کو کثرت کے ساتھ اس حالت میں دیکھا ہے، آپ نے بھی یہ مشاہدہ کیا ہوگا، ہم نے بھی کیا ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیماری ایسی لگا دی ہے کہ ایک نوالا بھی حلق سے نیچے نہیں جاتا۔ وہ خوراک والی نالی پہ نا پائپ لگا ہوا ہے، نالی لگی ہوئی ہے، بس وہ جوس جاتا ہے یا کوئی نرم چیز جاتی ہے، وہ غذا کھا رہے ہیں، وہ بیچارے لاکھوں کروڑوں روپیہ سامنے ہیں، طرح طرح کی انواع و اقسام کی نعمتیں سامنے ہیں، لذیذ کھانے سامنے ہیں، لیکن نہیں کھا سکتے۔ ڈاکٹر نے منع کیا یار یہ شوگر کے یا اس طرح کے مریضوں کو ہی لے لیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا بھائی میٹھی چیز نہیں کھانی نہیں تو بیمار ہو جاؤ گے۔ اب وہ بیچارہ ساری زندگی ڈاکٹر کے کہنے پہ میٹھی چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہا، حالانکہ وہ حلال ہے، حرام تو نہیں ہے، لیکن وہ ہاتھ نہیں لگاتا، کہتا ہے میں ڈاکٹر نے کہہ دیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا۔ میرے بھائی ڈاکٹر کے کہنے پہ بزرگ کہتے ہیں ڈاکٹر کے کہنے پہ حلال چیزوں کو چھوڑتا ہے، رب کے کہنے پہ حرام چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حالانکہ یہ جو طب کے معاملات ہیں یہ ضروری نہیں کہ یہ قطعی ہیں، ممکن ہے کہ اس کا تجربہ غلط ہو، ڈاکٹر کا یا حکیم کا، ممکن ہے کہ وہ جو دوا تجویز کرے، جو پرہیز تجویز کرے وہ ٹھیک نہ ہو، اس کی طب وہاں پہ آ کے فیل ہو جائے، لیکن اللہ پاک کے فیصلے تو کبھی غلط نہیں ہوتے۔ وہ پرانے دور کی بات ہے کہ ایک علاقے میں ڈاکٹر آیا، ڈاکٹر اس وقت ہے ہی کم تھے، تو اتفاق سے ایک بندہ کہیں سے گرا اور گر کے بے ہوش ہو گیا، وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، ڈاکٹر نے اس کو دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا جی یہ مر گیا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کو اٹھا کے لے کے گئے اور جا کے اس کو نہلایا، نہلانے کے بعد اس کو کفن دیا، کفن دینے کے بعد جب اس کو چارپائی پہ ڈالا تو اس کی چارپائی اٹھا کے لے کے جا رہے تھے کہ اس کو ہوش آ گئی، اور جب ہوش آئی وہ اٹھ کے بیٹھا، انہوں نے کہا میں تو جوننا وا، تو وہ اب دیہاتی قسم کے لوگ تھے، وہ کہنے لگے چپ کر کے پیار ہے، تو سے آنا ہے کہ ڈاکٹر سے آنا ہے؟ یعنی ڈاکٹر کے کہنے پہ ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا اور رب کے کہنے پہ ہم نے حرام چیزوں سے رجوع نہ کی۔ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ پاک اگر دکھانے پہ آئے نا دانت لے لیتا ہے واپس، بھئی اب کھا کے دکھا نا، مصنوعی لگا لیتے ہیں مگر وہ مزہ نہیں جو اپنے دانتوں کا ہے۔ اللہ پاک اگر جو ہے وہ روکنے پہ آئے نا معدے میں بیماری پیدا کر دیتا ہے، بھئی اب کھا، تیرا معدہ ہی میں ہضم ہی نہیں کرنے دوں گا، اللہ پاک ایسی بیماریاں لگا دیتا ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو صرف گلوکوز پہ چل رہے ہیں، ڈرپ لگتی ہے تو ان کے اندر کوئی نمی چلے جاتی ہے، ورنہ ان کے پیٹ کے اندر کوئی خوراک ہضم ہی نہیں ہوتی، ٹھہرتی نہیں، ادھر ڈالتے ہیں ادھر باہر، ادھر پیٹ میں ڈالتے ہیں ادھر باہر، اور وہ ان کا معدہ کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔
اللہ پاک بتاتا ہے اگر میں روکنے پہ آؤں تو ایسے بھی روک لیتا ہوں، لیکن میرے بندے تجھے میں نے صحت بھی دی، تجھے میں نے جوانی بھی دی، تجھے میں نے حسن بھی دیا، تجھے میں نے شباب بھی دیا، تجھے مال و دولت بھی دیا، تجھے انواع و اقسام کے کھانے بھی دیے، ساری نعمتیں دینے کے بعد، صحت تندرستی دینے کے بعد اب تجھے میں کہتا ہوں 1 سال کے 1 مہینے کے اندر تو نے صرف وہ بھی پورا مہینہ نہیں، دن کا حصہ صبح فجر سے لے کے مغرب تک تو نے کھانے پینے اور اپنی بیوی کے قریب جانے سے خود کو روکنا ہے۔ اور صرف اتنا کو کم دینے کے بعد اللہ پاک یہ بتاتا ہے میرے بندے اگر میں روکوں میرے پاس طریقے اور بھی ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا بندہ اختیار ہونے کے باوجود میری بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ بھئی مزہ تو تب ہے نا، وہ بزرگ مثال دیتے ہیں کہ ایک بندے کے 2 غلام ہیں اور ایک غلام کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں اور اس کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، اور ایک غلام بالکل تندرست ہے۔ وہ دونوں کو ایک کمرے کے اندر چھوڑ کے گیا اور دونوں کو کہہ کے گیا کہ کمرے کی فلانی نکر کے اندر جو چیز پڑی ہے نا اس کو تم نے ہاتھ نہیں لگانا۔ اب جب واپس پلٹ کے آیا تو ہاتھ تو دونوں نے نہیں لگایا، لیکن زیادہ راضی مالک اس پہ ہوگا۔ بھئی ایک کی تو ٹانگیں ہی نہیں ہیں، اس کے تو ہاتھ ہی نہیں ہیں، وہ بیچارہ نہ پکڑ سکتا ہے نہ وہ بیچارہ چل سکتا ہے، وہ جہاں بیٹھا ہے اس نے وہیں پہ جام رہنا ہے۔ اور ایک کو اللہ نے صحت بھی دی ہے، تندرستی بھی دی ہے، اور ہر چیز طاقت ہونے کے باوجود وہ اپنے مالک کے حکم کے مطابق بس مالک کہہ گیا میں نے اس چیز کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اللہ پاک نے ہمیں صحت تندرستی دی، سب کچھ دینے کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ 1 مہینہ تم نے میرے حکم کے مطابق اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، اب پتہ لگے گا کہ تو نے جب وہ میری اطاعت اور فرما برداری ایسے کی ہے جیسے کرنے کا حق ہوتا ہے کہ نہیں۔ تب جب وہ یہ مبارک مہینہ اللہ رب العزت نے ایک تو اس لیے دیا، بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو مبارک مہینہ ہے نا یہ جد و جہد ہے، یہ مجاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق انسان خود کو ڈالنے کی کوشش کرے۔ وہی بات دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت حلال چیز کو کھانے سے روک رہا ہے تو یہ پورے سال کے لیے خود کو تیار کرنا ہے کہ رب کے کہنے پہ اگر کھانے پینے اور بیوی کے قریب جانے سے بندہ خود کو روکتا ہے تو پورا سال میں نے جھوٹ، چغلی، غیبت، ٹھگی، دھوکہ بازی اور ناپ تول میں کمی اور ان تمام برائیوں سے بھی خود کو روکنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ان سے بھی منع کیا ہے۔ اب دیکھیں نا آج کل ماہ رمضان شریف آتا ہے، میڈیا کا دور ہے، کیبلیں گھر گھر لگی ہوئی ہیں اور یہ برائی ہر گھر کے اندر پہنچی ہوئی ہے، اور اس مبارک مہینے کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے ماہ رمضان المبارک کے اندر اسپیشل شو چلائے جاتے ہیں، اور اس شو کے اندر نامحرم عورتیں آدھے دوپٹے سر پہ اوڑھ کے سارا سال وہ ناچتی پھرتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، اور سال کے بعد ماہ رمضان شریف کے اندر جب آتا ہے نا پھر ان کے آدھے سر پہ، پورے سر پہ بھی نہیں آدھے سر پہ دوپٹہ آ جاتا ہے۔ وہ بزرگ مثال دیتے ہیں کہ جیسے کتے کی پرہیزگاری ہوتی ہے نا، یہ کتے والی پرہیزگاری آ جاتی ہے۔ کتے والی پرہیزگاری ہم سمجھتے ہیں، سارا ہی گند میں پھرتا ہے، روڑی میں بھی جاتا ہے، نالی کے اندر بھی بیٹھ جاتا ہے، ہر گندگی میں وہ منہ بھی مارتا ہے، نالی کا پانی بھی پی لیتا ہے کتا، لیکن جب پیشاب کرنے کی باری آتی ہے تو ٹانگ اٹھا لیتا ہے، کہتا ہے کتے چھیٹ نہ پہ جائے۔ یہ سارا سال کنجر خانہ کر کے، سارا سال ناچ گانا کر کے، ڈانس کر کے، ماہ رمضان شریف کے اندر آدھا دوپٹہ اوڑھ کے، اور ایسی عورتیں ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم لوگوں کو قرآن سکھا رہی ہیں، حدیث سکھا رہی ہیں۔ اور میرے بھائی مستری کا کام سیکھنا ہو تو مستری کے پاس لوگ جاتے ہیں، لکڑی کا کام سیکھنا ہو تو لکڑی والے کے پاس جاتے ہیں، جو کام سیکھنا ہو اس کام کے کاریگر کے پاس لوگ جاتے ہیں۔ کپڑا خریدنا ہو تو کوئی بندہ سبزی والے کے پاس جا کے کہے کہ 6 گز کپڑا دے دو، اس نے کہنا میرے بھائی اندھا ہے یا تیری عقل ماری ہوئی ہے، یہاں سے یہ چیز نہیں ملے گی۔ اور میرے بھائی جیسے کپڑا سبزی والی دکان سے نہیں ملتا، ایسے ہی دین ان ایکٹروں سے نہیں ملا کرتا، کیونکہ یہ دین بانجھ نہیں ہے،
اس دین کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے علماء دیے ہیں، اور ہر دور کے اندر علماء باقی رہیں گے، علماء حقہ باقی رہیں گے۔ اگر دین سیکھنا ہے تو علم والوں سے سیکھنا پڑے گا، اور علم والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا جائے گا، جس کے دل میں خدا کا خوف زیادہ پیدا ہوتا جائے گا، وہی بندہ زیادہ علم والا ہوتا جائے گا۔ میں کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتا، نہ میرا قد اتنا ہے، لیکن کیا کریں، بڑے بڑے جبوں والے اور بڑی بڑی پگڑیوں والے بھی ان ٹی وی اینکروں کے ساتھ، ان نامحرم عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے دین سیکھ اور سکھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ نامحرم عورتیں ان سے الجھ رہی ہوتی ہیں اور ان کو کہتی ہیں مولوی صاحب نہیں آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں، اسلام کی تشریح یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور ان کو بھی شرم نہیں آتی کہ ہم کہاں پہ جا کے۔ وہ شیر اور گدھے کا کوئی مکالمہ تھا، گدھا کہے کہ یہ فلاں چیز ہے، کوئی جانور کہے کہ یہ فلاں چیز ہے، مولانا روم نے اس حکایت کو نقل کیا، فیصلہ چلا گیا شیر کے پاس کہ آپ جو ہے وہ صدر صاحب ہیں، بادشاہ سلامت ہیں، ہمارا فیصلہ کریں، تو صحیح وہ دوسرا جانور تھا، تو لیکن جو ہے وہ شیر نے فیصلہ سنایا کہ بھئی تمہیں 100 جوتے پڑنے چاہیے، جو صحیح کہہ رہا تھا شیر نے کہا بھی اس کو 100 جوتے مارو۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگا سچ تو میں کہہ رہا ہوں، پھر مجھے 100 جوتے مار رہے ہو۔ انہوں نے کہا تجھے حیا نہیں آئی، کھوتے کے ساتھ بحث کر رہا ہے، وہ گدھے کے ساتھ بحث کرتے ہوئے تجھے حیا نہیں آئی؟ ان مولویوں کو شرم نہیں آئی کہ کن نامحرم عورتوں کے ساتھ جو سارا سال ناچتی ہیں، کنجر خانہ کرتی ہیں، اور ان بے غیرتوں کے ساتھ یہ بیٹھ کے دین کی تشریح کر رہی ہیں، اور وہ ان کو کہہ رہی ہیں نہیں مولوی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، شریعت مطہرہ کی یہ شرع نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائی قصور ان کا تھا، کیونکہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، اور یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، یہ غوث پاک کے پیروں میں ان کا نام آتا ہے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت ایک نامحرم مرد ہو، ایک نامحرم عورت ہو، بغیر پردے کے یہ بیٹھ کے قرآن پڑھ سے کوئی دین کا علم سکھا سکتے ہیں؟ حضرت خواجہ جنید بغدادی فرمانے لگے، فرمایا تم تو عام نامحرم مرد عورت کی بات کرتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، پڑھانے والا حسن بصری ہو، اور کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھے ہوں اور قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہو، تب بھی بغیر پردے کے نامحرم مرد نامحرم عورت کو نہیں پڑھا سکتا۔ اور میرے بھائی شریعت کا اصول تو اتنا سخت ہے، یہ کون سا جبہ ہے، یہ کون سی دستار ہے، یہ کون سا دین ہے نامحرم عورت کے سامنے بیٹھ کے اس کے ساتھ شریعت مطہرہ کے معاملات پہ؟ اب یہ بھانڈ اور یہ ایکٹر قسم کے لوگ یہ دین کے معاملات کی تشریح کریں گے، خدا کا واسطہ ہے ان جو ہے وہ یہ ماہ رمضان المبارک کے اندر یہ جو ٹرانسمیشن چلتی ہے ان سے خود کو بچائیں۔ یہ مبارک مہینہ تھا، میں نے پہلے بھی ابتدا کے اندر عرض کی، صحابہ کا معمول ہوتا تھا سارے کاموں سے فارغ ہو کے فقط خدا کی عبادت کے اندر مصروف ہو جاتے تھے۔ سحری کا وقت تھا، خدا کو یاد کرنے کا وقت تھا، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اللہ پاک کے خزانے تقسیم ہو رہے تھے، اللہ پاک فرما رہا تھا اور ہاتف غیبی سے ندا ہو رہی تھی، اللہ پاک فرشتوں کو کہہ رہا تھا فرشتوں اعلان کر دو میرے بندوں میں سے جس نے جو مانگنا ہے وہ آئے مجھ سے مانگ لے۔ لیکن کمال ہو گیا، ہم نے صبح سحری کے وقت بھی ٹی وی چلایا ہوا ہے، نامحرم عورتیں لگی ہیں، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عورت نعت بھی اتنی آواز میں نہیں پڑھ سکتی کہ نامحرم مرد کے کانوں تک پہنچے۔ وہ ہمارے بزرگوں نے تو نعت اونچی آواز میں عورت کو پڑھنے سے منع کر دی ہے، اور یہ کون سا دین ہم سیکھ رہے ہیں، اور ماہ رمضان شریف کے تقدس کو ہم پامال کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یہ تو وہ وقت تھا سحری کا جب ہم نے خدا کے حضور گرنا تھا، جب ہم نے رب قدوس سے اپنی جھولیوں اپنی مرادوں کو مانگنا تھا، اپنی خالی جھولیوں کو بھرنا تھا، دنیا آخرت کے خزانے سمیٹنے تھے۔ یہ مبارک مہینہ کوئی روز روز آنا ہے، چلو سارا سال تو یہ مواقع نہیں ملتے، لیکن سحری کے وقت اٹھنے کا یہ موقع، بھئی چلو بہانے سے ہی اٹھے کہ ہم نے سحری کھانی ہے، بہانے سے اٹھے باوضو ہو گئے، چلو یار رب کے حضور سر سجدے میں ہی رکھ دیں، کوئی درود پاک کی تسبیح کر لیں، کوئی آدھا سپارہ جو ہے وہ قرآن پاک کا تلاوت کر لیں، لیکن ہم نے ٹی وی چلا کے بیٹھ گئے۔ ادھر افطاری کا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے بخت پہ ناز کرنے لگے، اے مالک میرے اتنے مقدر کہ میں تجھ سے کلام کرتا ہوں، تو براہ راست مجھ سے کلام کرتا ہے بغیر کسی فرشتے کے، تو مجھے اپنی آواز سناتا ہے، میں تیری آواز سنتا ہوں،
میرے اتنے مقدر ہیں مالک، کوئی میرے جیسا بھی ہوگا؟ رب قدوس نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ تیری بڑی شان ہے، تجھے میں نے درجہ نبوت میں فائز کیا، نبوت کا درجہ ایک طرف رکھ دے، لیکن اس بات پہ ناز نہ کر کہ میں تجھ سے کلام کرتا ہوں اور تو مجھ سے کلام کرتا ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر میں اپنے آخری نبی کو بھیجوں گا، اس نبی کی تو بڑی شان ہوگی، لیکن اپنے محبوب کے امتیوں کو میں ماہ رمضان المبارک عطا کروں گا، وہ سارا دن روزہ رکھیں گے، روزے کی وجہ سے ان کے ہونٹ پیاس سے خشک ہوں گے اور ان کے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں گے، افطاری کا وقت ہوگا، اور عین افطاری کے وقت جب وہ بالکل افطار کا وقت قریب آ جائے گا، رب قدوس نے فرمایا میرے پیغمبر میں تجھ سے کلام کرتا ہوں اور تجھے اپنا کلام سناتا ہوں، تیرے اور میرے درمیان 40,000 پردے حائل ہیں، جن پردوں کو حائل کر کے میں تجھ سے کلام کرتا ہوں، لیکن امت مصطفیٰ جب افطار کے وقت ایسے ہاتھ اٹھائے گی، رب قدوس نے فرمایا فرشتہ اے موسیٰ کلیم اللہ میں سارے پردے ہٹا کے اپنے محبوب کے امتیوں کی دعا کو سن لوں گا۔ اللہ یار اتنا متبرک وقت، اتنی برکتوں والا وقت کہ جب رب قدوس سارے پردے ہٹا کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے امتیوں کی فریادیں سن رہا ہے، ہماری دعاؤں کو سنا جا رہا ہے، اور ہم نے اس وقت بھی کیا کیا؟ ٹی وی چلا لیا، اور بہانہ ہوتا ہے کہتے ہیں چلو جی افطاری دے ٹائم دا پتہ لگ جائے گا، اور اس وقت ہوتا کیا ہے وہ احباب جانتے ہی ہوں گے کہ اس وقت بھی وہی بے حیائی والے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اور ماہ رمضان شریف کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ کام نہیں ہے۔ اب ان لمحات کی تقدیس کو تو سمجھیں، بھئی دیکھیں تو صحیح سحری کا وقت ہے کون سا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، فرمایا ٹپہرا روزہ نہ رکھو جان بوجھ کے، سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں اللہ نے میری امت کے لیے برکت رکھی ہے۔ حضور نے اٹھنے کا حکم دیا، اور بھی حکمتیں ہیں اس کے اندر، لیکن ایک حکمت علماء نے یہ بھی لکھی ہے، چلو بہانے سے بندہ اس وقت اٹھے تو صحیح، او پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، او بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ او بندے کو اس وقت اٹھ کے اپنے رب سے کچھ باتیں کرنے کی وہ لذت تو ملے، بندے کو یہ جو ہے وہ یہ اس معاملے کے اندر اس کا قدم اٹھے تو صحیح، اور یہ اس معاملے میں راغب ہو تو صحیح، اس کو یہ مزہ تو آئے، یہ مزہ تو اس کو آنا شروع ہو، اور جب مزہ آنا شروع ہوگا پھر بندہ خود بخود اس رستے کا مسافر ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے ان مبارک دنوں میں بھی اس مزے کو نہیں لیا، ہم نے ان مبارک دنوں میں بھی اس لذت کو محسوس نہیں کیا، اور اس تقدس کو ہم نے پامال کر دیا، بڑے ہم مصروف ہو گئے ہیں، بڑے ہم مہذب ہو گئے ہیں، بڑی ہماری مصروف۔ اور یار ایمانداری سے بتائیں، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے مصروف زندگی دنیا میں کسی کی ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 23 سالوں کے اندر اتنا کام کیا ہے کہ جتنا کوئی 2300 سالوں میں بھی نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم، لوگ حیران ہیں آج تک، غیر مسلم حیران ہیں کہ صرف 23 سالوں کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اعلان نبوت کیا تھا، سوائے مولا علی کے اور حضرت بی بی خدیجہ کے اور حضرت زید جو حضور کے منہ بولے بیٹے اور غلام تھے ان کے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے، ان 5 اشخاص کے علاوہ کون تھا جو حضور کا رفیق ہوا تھا ابتدا کے اندر؟ اور یہ مختصر سا قافلہ لے کے حضور چلے تھے 40 سال کی عمر کے اندر، اور 63 سال کی عمر کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب حجۃ الوداع کے اندر مکہ المکرمہ کے اندر حجۃ الوداع ادا کرنے کے لیے حضور آئے، اور خطبہ حضور نے ارشاد فرمایا، اس وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے 1.25 لاکھ غلام حضور کے سامنے گردنیں جھکا کے کھڑے ہوئے، صرف 23 سالوں کے اندر مصطفیٰ کریم۔ آج اگر کوئی پیر اپنے کروڑوں بھی مرید کر لے نا تو یہ کوئی بڑی بہادری نہیں ہے، کیونکہ یہ حضور کے غلام ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو نے بھی جس نبی کا کلمہ پڑھا انہوں نے اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ لیکن جو لوگ خدا کو مانتے ہی نہیں تھے، اس بستی کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک خدا کی توحید کا ڈنکا بجایا، اور پھر صرف 23 سالوں کے اندر 1.25 لاکھ غلاموں کی فوج جرار تیار کر کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اور پھر وہ کچے بھی نہیں کہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا،
یہ 1.25 کے 1.25 وہ تھے جو کہتے تھے کہ تن وار دیواں تے من وار دیواں، مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں۔ وہ اپنی جانیں حضور کے نام پہ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتے تھے۔ وہ چوری کھانے والے مجنوں نہیں تھے، وہ سر کٹانے والے مجنوں تھے۔ 1.25 کے 1.25 صحابہ جو حضور نے تیار کیے، وہ سارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پکے غلام، یعنی 23 سالوں کے عرصے کے اندر حضور نے اتنا کام کیا۔ لیکن آپ دیکھیں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے اندر آ کے، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے اندر عبادات کی طرف رغبت کر کے، آج ہمارے پاس عبادت کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت ماہ رمضان شریف آ جاتا ہے، میں نے عرض کی نا سحری کے وقت ٹی وی چل رہا ہے، اور میرے بھائی یہی آدھا سپارہ تو قرآن پاک کا تلاوت کر، افطاری کے وقت چل رہا ہے، یہی کوئی درود پاک کی تسبیح پڑھ لیتا، تیرے کھاتے کے اندر کتنا اضافہ ہو جاتا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب دیکھیں کتنی مصروف زندگی ہیں ان کی، انہوں نے امت پہ کتنا احسان کیا، فقہ کی تدوین کرنے والے، باقاعدہ مرتب کرنے والی پہلی شخصیت ہے امت کے اندر۔ اور جو بندہ ابتدا میں کوئی کام جاری کرتا ہے، اب جانتے ہیں کتنی مشقت والا کام ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ کی تدوین کی، مرتب کیا، ابتدائی کام آپ نے کیا تھا، اور آپ کی بہت بڑی مجلس شورا تھی، آپ دین پڑھتے تھے، آپ دین پڑھاتے تھے، آپ کے جناب والا ہزاروں کے حساب سے شاگرد تھے، سارا دن کالا کالا رسول اللہ کی گردان چلتی تھی، لیکن اس کے باوجود ماہ رمضان شریف جب آتا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ صرف 1 مہینے کے اندر 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ وہ ہم ان سے بھی زیادہ مصروف ہیں، ہمارا ایک قرآن پاک بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اپنی مصروفیتوں کو بالائے طاق رکھیں۔ یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے ابھی 4-5 دن باقی ہیں، ابھی سے ہم کوشش کرنا شروع کریں۔ جو ضروریات زندگی ہیں، جو ضروری کام ہے ہمارے بس جن کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، کوشش کریں ان کو وقت سے سمیٹ لیں، اور جیسے ہی یہ مبارک مہینے کا چاند چڑھ جائے، پھر بس سیزن کا وہ دن آ جائے نا، اور میں نے عرض کی نیکی کی ویلیو بھی کتنی بڑھ چکی ہے، ریٹ کتنا بڑھ چکا ہے، اور پھر ہم یہ یورپ میں لوگ پیسے کمانے کیوں جاتے ہیں بھئی؟ ادھر 1 روپیہ ہے اور وہاں کا $1، وہاں کی کرنسی کی ویلیو زیادہ ہے۔ اور میرے بھائی ماہ رمضان شریف کے اندر کرنسی کی ویلیو اللہ نے بڑھا دی ہے، 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی قیمت کر دی ہے۔ اس کے باوجود ہم نیکی کی طرف رغبت نہ کریں، اور بجائے نیکی سمیٹنے کے، میں یہ بھی عرض کر چلتا ہوں، اگر ماہ رمضان شریف کے اندر نیکی کا ثواب زیادہ ہے تو گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہے۔ اور میرے بھائی نامحرم عورت کو دیکھنا گناہ ہے، نامحرم کے جب وہ یہ اپنی نگاہ کو بد نگاہی کرنا یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے شریعت مطہرہ کے اندر۔ اور ہم نے ان مبارک دنوں میں بھی یہی کام اگر کرنے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پھر ہم نے نیکیاں سمیٹنے کی بجائے اپنے سروں پہ کتنے گناہ لاد لیے، اور کتنے بڑے پہاڑ ہم نے اپنے سروں پہ کھڑے کر لیے۔ تو اس مبارک مہینے کے اندر ایک تو عبادت کی طرف رغبت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کی طرف رغبت کریں۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف میں دور کیا کرتے تھے حضرت جناب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، ان کو قرآن پاک سناتے بھی تھے، ان سے قرآن پاک سنتے بھی تھے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ ذات والا صفات کی سنت، چلو یار سنیں بھی، سنائیں بھی، پڑھیں بھی، پڑھائیں بھی، قرآن مجید جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور قرآن مجید قرآن رشید کے ساتھ اپنا تعلق ان دنوں کے اندر مضبوط کریں، کہ یہ مبارک مہینہ بار بار پلٹ کے نہیں آنا، یہ روز یہ دن نہیں آنے، یہ سیزن کے دن بار بار نہیں آنے، تو لہٰذا ان دنوں کے اندر۔ اور پھر میں نے پہلے بھی عرض کیا، اب دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، نوجوان کوئی بہانہ نہ بنائیں، کوئی مزدوری کرنے والا بہانہ نہ بنائے، کوئی کسی شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والا بہانہ نہ بنائے، جی میں روزہ کیسے رکھوں، میرا تو کام مشقت والا ہے، نوجوان بہانہ نہ بنائے۔ باپ اپنے بیٹوں کو جب وہ اس طرف رغبت نہ دے، کہیں کل قیامت کے دن مجرم تم بن جاؤ گے۔ اگر اپنے بیٹے کو سستی کی طرف راغب کر دیا اور اس کو سست کر دیا، کوئی نہیں پتر پھر کی ہو گیا، 2-4 چھڑ دے، اگر باپ نے اس کو یہ ہلا شیری دی، کل قیامت کے دن وہ بھی مجرم ہوگا۔ اور اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تلاوت کی طرف راغب کرے، خود بھی بیٹھ کے قرآن پاک پڑھے، بیٹوں کو بھی بٹھائے، بجائے ٹی وی چلانے کے قرآن مجید کھول کے خود بھی بیٹھے۔ اور آپ جانتے ہیں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ٹائم لگتا ہے یار ایک سپارہ پڑھنے میں،
جو حافظ لوگ ہیں وہ 20 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں تسلی کے ساتھ، اور بڑا اٹک اٹک کے اگر بندہ پڑھے گھنٹے سے زیادہ تو ٹائم نہیں لگتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اٹک اٹک کے قرآن پاک پڑھتا ہے اللہ اس کو ڈبل ثواب دیتا ہے۔ ایک تو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب، دوسرا اس کو جو مشقت آ رہی ہے اس مشقت پہ اللہ پاک اس کو ثواب دے رہا ہے۔ اور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، ایک بندہ زبانی قرآن پاک پڑھ رہا ہے اس کو بھی ثواب ہے، ایک بندہ اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اللہ اس کو دونا ثواب دے رہا ہے۔ عرض کی حضور وہ کیوں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بھئی قرآن پاک کی زیارت کر رہے ہیں، اس کے حروف کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ثواب، قرآن مجید کے حروف کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ بھی ثواب، یعنی ان ثوابوں کی طرف ہم راغب ہوں۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے، اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تسلیم چلے گئے توبہ استغفار کر کے، واپس آئے تو اس کی قبر میں پھول کھلے ہوئے تھے، جنت کی نعمتیں تھیں۔ حیران ہوئے، عرض کی مالک تو بے نیاز ہے، تجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن مالک راز تو بتا، ابھی گیا تھا تو عذاب تھا، اب واپس پلٹ کے آیا ہوں تو اس کی قبر جنت کا باغ ہے۔ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے میرے پیغمبر، یہ جب مرا تھا ہے تو بڑا پاپی تھا، بڑا بدکار تھا، بڑا سیاہکار تھا، لیکن جب یہ دنیا سے گیا اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی قبر جہنم کا ایندھن بن گئی، اور یہ جب مرا تھا اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ پیدا ہوا، پیدا ہو کے وہ جو ہے وہ اپنی بچپن کی سرحدوں کو عبور کرنا شروع ہو گیا، شیر خارگی کے ایام سے نکلا تو بولنا اس نے شروع کیا، اس کی ماں نے بازو سے پکڑا، استاد کے پاس چھوڑ کے آئی، استاد نے اس کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب وہ بچہ صحیح سے رحمان اور رحیم پڑھ بھی نہیں سکتا تھا، توتلی زبان سے پڑھ رہا تھا رحمان اور رحیم۔ تو فرمایا اے میرے پیغمبر، مجھے حیا آئی کہ اس کا بچہ دنیا میں مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کو قبر میں عذاب دوں۔ اور ہم اپنی اولاد کو کس طرف لگا کے جا رہے ہیں؟ وہ پیچھے سے گانے سنے گی تو پھر قبر میں لتر ہمیں بھی پڑیں گے، اور اگر وہی اولاد پیچھے سے قرآن پاک کی تلاوت کرے گی تو قبر میں ہم معمول یہ بنا لیتے ہیں، اور بڑا شوق بھی ہوتا ہے پڑھائی اکٹھی کرو۔ میں ایمانداری سے کہتا ہوں، میں نے آج تک، ہمارے بزرگ بھی اس دنیا سے گئے، آج تک کسی کو نہیں کہا کہ پڑھائی ہمیں دیں، بھئی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن خود حیا آتی ہے، یار وہ کیسا بیٹا ہے جو خود نہیں پڑھ سکتا؟ تو 100 قرآن پاک بھی باہر سے اکٹھا کر کے دے گا نا، باپ کو قبر میں وہ خوشی نہیں ہوگی جو تیرے ایک پڑھنے سے ہوگی۔ اور پھر یار بیٹا قرآن پاک پڑھتا ہے نا، وہ باپ کو بخشے یا نہ بخشے، ثواب باپ کو مل جانا ہے قبر کے اندر۔ ہم کس طرف اپنی اولادوں کو لگا رہے ہیں؟ اگر اسی طرح چھوڑ کے چلے گئے، قبر ہماری بھی بری ہوگی، اور اگر ان کو نیکی کی طرف راغب کر کے گئے تو پھر ہماری بھی قبر سمجھ جائے گی، وہ دعا کرے یا نہ کرے، رب جعلنی تو اس نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، وہ قرآن پاک پڑھ کے بخشے یا نہ بخشے، اولاد کی عبادت کا ثواب باپ کو ملنا ہی ملنا ہے، کیونکہ وہ سیدھے رستے پہ باپ کو اپنی اولاد کو لگا کے گیا۔ اور آخر میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، اس مبارک مہینے میں نے 2-3 باتیں عرض کی، ایک تو یہ عبادت کی طرف رغبت کریں، اپنے ضروری کاموں کو سمیٹ لیں، دوسرا قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کریں، اور تیسرا نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مبارک مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے، غریبوں کی غم خاری کریں۔ یہاں پہ بھی ہمارے افراط و تفرید کا لوگ شکار ہو گئے، ٹولیاں کی ٹولیاں نکل رہی ہیں مانگنے کے لیے، پیشہ ور لوگ مسجدوں میں آ جاتے ہیں، آ کے ہم ہر سال ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہر سال وہی بہانے ہیں، وہی کہانیاں ہیں، وہی ان کی رٹی رٹائی باتیں ہیں جی فلاں، اور مسجد میں مانگنے سے ویسے بھی میں منع کیا، فقہاء نے بھی اس پہ فتویٰ دیا ہے، جو مسجد میں اپنی ذات کے لیے مانگے اس کو نہ دو، مسجدوں میں لوگ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، دکانوں پہ لوگ جا رہے ہیں، گھروں میں ٹولیاں جا رہی ہیں، اور عورتیں قطار در قطار آ رہی ہیں، مجھے بھی پتہ ہے یہ پیشہ ور ہے، لیکن میں پھر بھی دے رہا ہوں، تمام لوگوں کو پتہ ہے بھئی یہ ان کی عادت ہے، لیکن ہم پھر بھی برائی پہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ایسے نہ کریں، مستحق لوگوں کو ڈھونڈیں، تلاش کریں، کیا پتہ میرے پڑوس میں بیٹھا ہوا ساری رات بھوکا رہا ہو، میرے پڑوس میں بیٹھے ہوئے کو افطاری کے لیے جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ ہو، ان کا جواب کس نے دینا ہے؟ وہ حساب کون دے گا؟ یہ جو جان بوجھ کے دیکھیں، ضروریات زندگی کے لیے اگر ضرورت مند ہے تو سوال کرنے کی اجازت ہے، لیکن پیشہ نہ بنائیں، جو پیشہ ور ہے ان کی مدد بھی نہ کریں،
ان کی سپورٹ بھی نہ کریں، ان کی حوصلہ شکنی کریں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امیر لوگ جب دیتے ہیں نا تو غریبوں کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ غریب کو دیں تو اچھا دیں۔ ہم لوگ بھلا کیا کرتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے دکان پہ لوگ سودا پیک کروا رہے ہیں۔ پچھلے سال کرونا کا جب نیا ایشو تھا، ایک بندہ ایک ہی دکان سے اپنے گھر کا سودا بھی لے رہا ہے اور اسی دکان سے راشن بھی پیک کرا رہا ہے غریبوں کو دینے کے لیے، اور جو اپنے گھر کا سودا ہے نا اس میں چیزیں ساری چن چن کے وہ نکال رہا ہے، اور جو وہ راشن اس نے غریب کو دینا ہے اس میں کہتا ہے جی بس وہ دکاندار خود کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ پا دیو، جڑا ہلکا جہا نا جڑا سستا جہا یہ پا دیو، وہ تہاں تے ناگی پورا کرنا ہے نا۔ میرے بھائی ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ جو کھجور اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ جو کھانا اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اگر راشن پیک کروانا ہے کسی غریب کی امداد کھانے کی صورت، راشن کی صورت میں کرنی ہے، جو اپنے گھر کے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں، اچھی چیز دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو اپنے لیے جو پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں دو، وہی تمہارے لیے۔ اور دوسری بات یہ، ایک تو اچھی چیز دیں، عزت نفس کا خیال رکھیں، اور تیسری بات یہ کہ وقت پہ دیں، وقت پہ دیں۔ یعنی یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ عید والے دن کہتے ہیں چلو جی فطرانہ دے دئیے، ہو جائے گا فطرانہ، عید والے دن بھی ہو جائے گا، لیکن اگر آپ پہلے روزے بھی دے دیں گے نا فطرانہ پھر بھی ہو جائے گا۔ اور پہلے روزے فطرانہ دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ غریب بیچارہ بھی روزے اچھے طریقے سے رکھ لے گا، وہ اپنی اولاد کے کپڑے بھی۔ اور وہ بزرگ مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کروڑ مرتبہ مجھے پناہ دے، کبھی لالچ نہیں رکھی، ممبر رسول پہ بیٹھ کے قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہمارے لوگ نا مولوی کو عید کا جوڑا استیمی کو دیتے ہیں 27ویں روزے۔ اب بتائیں کون سا درزی ہے جو 27ویں روزے سی کے دے گا؟ ہم عید والے دن فطرانہ دے رہے ہیں، ہم 27ویں شب کو مولوی کو عید کا جوڑا دے رہے ہیں، عید کے کپڑے دے رہے ہیں، کس درزی نے سلائی کر کے دینے ہیں؟ عید والے دن وہ غریب جو سوچ رہا تھا بھی میرا بیٹا بھی نئے کپڑے پہن لے، وہ عید والے دن کہاں سے جا کے خرید کے لائے گا کپڑے؟ اور یہ جو ان معاملات کی طرف دیکھیں، دیں، اچھی چیز دیں اور وقت سے دیں تاکہ غریب بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکے وقت کے ساتھ۔ یعنی میں نے عرض کی فطرانہ عید والے دن بھی ہو جائے گا، لیکن پہلے روزے دیں گے تو تب بھی ہو جائے گا۔ صدقات و خیرات کرنے ہیں، کوشش کریں ابتدائی رمضان کے اندر کر دیں، تاکہ غرباء کے جو ماہ رمضان شریف کے ایام ہیں ان ایام میں وہ سحری افطاری کریں تو آپ کو قبر کے اندر بھی اور زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس سے برکتیں عطا فرمائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اللہ پاک مجھ سے اور آپ کو اپنے